یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا بڑا ہی عبرتناک اور نصیحت آمیز واقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا واقع کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے گاؤں میں رہتی تھی، گاؤں میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب گاؤں چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز میں یہ کہا کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان لاشوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر قبر اور کفن 8 دن تک پڑی رہی اور سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ روز کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بغیر کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا، آپ دیدہ ہو گئے، اور اللہ پاک کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی غلطی سے یہ نادانی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے گاؤں کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ اب بڑے سوزن دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک اب پر وہی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وہی آئی کہ اے حزقیل، اب فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہو خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اپ نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک ساتھ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ اے اللہ، پاک ہے تیری ذات اور تیرے لیے تعریفیں ہیں، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے گاؤں میں دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ اور یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔